اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ انسان ہونے کی، مسلمان ہونے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ القرآن جیسا عظیم سبجیکٹ یہ ہمیں پڑھنے کو، پڑھانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو اللہ نے دیا ہے۔ اس سبجیکٹ سے مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کی معرفت جو کہ انسانیت کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے مفہوم ہے آیت کا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ علماء فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ، کہ تاکہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان سکیں، مفہوم ہے آیت کا۔ تو الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ 7ویں رکوع تک ہم پہنچے ہیں۔ بفضل ہی تعالی ہم نے قرآن مجید کے اس بابرکت ترجمے میں، جو کہ سورہ بقرہ پہلے رکوع سے شروع ہوا، ایمان والوں کی نشانیاں اور متقین کی علامات کو پڑھا۔ وہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا۔ کھلم کھلا کفر کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے بڑی سزا تیار ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اوپر سے اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مثال دے کے سمجھا دیا کہ یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ استہزاء نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ استہزاء جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے یہ بات آئی کہ چونکہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس لیے آپ لوگ میری عبادت کریں اور مجھ سے ڈر کے زندگی گزاریں۔ اور جو لوگ اللہ سے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں بشارت دی گئی، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ ایک صورت ہی ایسی بنا لائیں، اگر ایک صورت بھی ایسی نہیں بنا سکتے، وہ واقعی نہیں بنا سکتے، تو ایسے لوگ اعدت للکافرین، ان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واقعہ، اس کا ذکر فرمایا 3 رکوع میں، اور فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، وہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، انہیں نام سکھا دیے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، تو شیطان جو ہے وہ غرور میں آ گیا، اور آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، کھائیں جہاں سے جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جائیں ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے انہیں بہکایا اور اس کی وجہ سے اور مستقل ان کا دشمن ٹھہرا، اور آدم علیہ السلام کو ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے آگے یہ بات بتائی کہ جو میری ہدایت پر آئے گا اور تو اسے میری طرف سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ آگے بنی اسرائیل کے واقعہ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا کہا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیسے نعمتیں عطا فرمائیں، اور انہوں نے نعمتوں کی کیسے جو ہے وہ ناقدری کی۔ یہی تفصیل اس کو جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح کو مزید آگے دیتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ، تو اگر اللہ کا فضل اور علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ پھر تم پھر گئے، اس کے بعد پھر اگر فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ تو گویا اس آیت میں اس طرف بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی برکت سے جو ہے وہ خسارہ سے بچنے والے ہوئے۔ آگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سبت میں، تو کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر میں کنز الایمان مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ اور تفسیر جو کہ ہمارے کورس میں ہے، خزائن العرفان تفسیر قرآن، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ہم اس تفسیر میں دیکھیں
تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے، جن کے ذریعہ پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتیں۔ یکشنبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا، قید کرنا ہی شکار ہے، جو شنبہ کو کرتے ہو اس سے باز آؤ، ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے، مگر قوت گویائی زائل ہو گئی۔ بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا، خاموش رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں، کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے، کہ ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے مایوس تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی، اور آپ نے خوشی سے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو یہ واقعہ ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ آپ اس دن شکار نہ کریں، عبادت کے لیے دن مخصوص کر دیں، تو انہوں نے اس دن بھی شکار کی یہ راہ نکالی جس کا ذکر کیا۔ تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا داؤد علیہ السلام کی دعا سے، کہ تو کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو بنا دیا ہم نے اس کو عبرت ان کے لیے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ تو بنا دیا ہم نے اس کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد میں آنے والے تھے۔ بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس نے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیان ان کے، سو کرو اس کو جیسا حکم دیا گیا ہے تم کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال انه یقول انها بقرة صفراء، کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی۔ قال انه یقول انها بقرة صفراء، کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوال پر سوال کر رہی تھی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، ان البقرة تشابه علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور یقیناً ہم اگر چاہا اللہ نے ضرور ہدایت پا لیں گے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ یہ ترجمہ جو ہے وہ کنز الایمان سے میں نے کیا ہے۔ اگلی آیت، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو محنت کرنے والی کہ جوتتی ہو، انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو،
مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم نہ کوئی داغ ہو اس پر۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب لائے ہو تم درست بات، کہنے لگے اب لائے ہو تم درست بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس ذبح کیا انہوں نے اسے جبکہ نہ لگتا تھا یہ کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، اس تفسیر میں خزائن العرفان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے نہ پاتے۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ پھر آخری آیت جس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے کیا، جس آیت میں کے مطابق اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان اور صفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا، یعنی جائیداد ان کی ایک گائے کا بچہ ہی تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ گائے کی گردن پر مہر لگائی اور اللہ کے نام پر چھوڑ دی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب میں نے اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں۔ یعنی کہا کہ یا اللہ، یہ جو گائے کا بچہ ہے اسے میں اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان صالح آدمی بزرگوں کا تو انتقال ہو گیا، وہ جو بچیا تھی جنگل میں اللہ کی فضل سے پرورش پاتی رہی، یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل ہی صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا اور یہ شرط لگائی، یہ بات بیٹے سے کہی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، کہ جب طے ہو جائے 3 دینار پر فروخت کرنا، پھر بھی والدہ سے ایک دفعہ پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ والدہ نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے 6 دینار کی ہی دے دیں، مگر
جب فائنل ہونے لگے بات تو پھر مجھ سے پوچھ لیں۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، اور یہ کہا کہ والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 12 دیتا ہوں۔ جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ اس واقعہ سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی، راہ اللہ میں نفیس مال دینا چاہیے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی، گائے کی قربانی افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس ذبح کیا انہوں نے اسے جب کہ نہ لگتا تھا یہ کہ وہ ایسا کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے یہاں ایک بات جو ہے وہ ذکر کرنی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نامی ایک مالدار آدمی تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا، خود ہی قتل کیا، خود ہی مدعی بن گیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ تو اس پر اگلا سارا گائے کا جو ہے وہ واقعہ ہم نے مختلف آیات کے اندر اس کو دیکھا۔ تو جب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا اور وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد شرع کا حکم ہوا۔ مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ بہرحال ہمیں ان آیات سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری کرنی چاہیے، زیادہ سوالات اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اپنے والدین کا فرما بردار بن کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اور دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن کے رہیں، خود بھی
قرآن و حدیث پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ قربانی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری معاشرت میں خیر خواہی ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ صفت تھی کہ وہ خیر خواہ تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ان آیات کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو غور کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور دین کی بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔